خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم تنبیہ کے متعلق سیکھیں گے. مقدس سیکھیں گے ایوب اس کے 5ویں باب اس کی 17ویں آیت میں سے. کلام مقدس میں سے آج ہم ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو تلاوت کریں گے، جس میں یوں مرقوم ہے: دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. دیکھ وہ آدمی جسے خدا نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ خوش قسمت ہے. جس کو خدا ڈانٹتا ہے وہ خوش قسمت ہے. بیسیکلی تنبیہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نصیحت کرنا ہوتا ہے، ڈانٹنا ہوتا ہے، ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ نصیحت کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈانٹتے ہیں اور اس ڈانٹ میں ہمارا فائدہ چھپا ہوتا ہے. تو ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری بھی اس لیے ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے، ہمیں اس لیے چھانٹتا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ فائدے میں رہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کے معجزات کو ریسیو کر سکے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں ان برکات کو جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں. تو کلام بیان کرتا ہے کہ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. اب اس خوش قسمتی کو بہت کم لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ خدا کی تنبیہ پر کان لگاتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ خدا کی ڈانٹ ڈبٹ کو سہتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں. نہیں تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خدا نو نظر نہیں آندا، خدا ستا ہے، ساڈی واری تو خدا نو نظر نہیں آندا. اس طرح کے الفاظ جو ہیں اپنے منہ سے خدا کے لیے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بہت ساری برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. اگر ہم مثال اس کے 3 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کو کلام مقدس میں سے تلاوت کریں تو وہاں لکھا ہے: اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. خدا جو ہے اسی کو تنبیہ کرتا ہے، خدا اسی کو ڈانٹتا ہے، خدا اسی کی نصیحت کرتا ہے، خدا اسی کو چھانٹتا ہے جس سے خدا جو ہے وہ محبت رکھتا ہے. اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ، خداوند کی نصیحت کو حقیر نہ جان. اب حقیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقیر کا مطلب ہوتا ہے غیر اہم سمجھنا، کسی چیز کو کم تر سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنا یا غیر ضروری سمجھنا، یہ سوچ کے نگلیکٹ کر دینا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. تو کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی تنبیہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حقیر نہیں جاننا. اور اس کی ملامت کو، اگر وہ ہمیں ڈانٹے، اگر وہ ہمیں ملامت کرے، اگر وہ ہمیں اگر وہ ہمیں آزمانے کے لیے تھوڑی سی مشکلات میں یا بیماری میں مبتلا کرے تو ہمیں اس سے بیزار نہیں ہونا، ہمیں اس سے تنگ دل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی شکر گزاری کرنی ہے. سم ٹائم جو ہے وہ بیماری جو ہے ضروری نہیں کہ ہمیں ابلیس ہی لگاتا ہے، کچھ بیماریاں خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے جلال کو دیکھ سکیں. ہلیلویا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ہم خداوند کے جلال کو دیکھ سکیں. اب یہاں ورڈ جو یوز ہوا ہے اس آیت مقدسہ میں، کلام مقدس کی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ حقیر نہ جان، اس کا مطلب ہے کہ کم تر نہ جان، غیر اہم نہ اس کو سمجھ. اور دوسرا ورڈ استعمال ہوا ہے بیزار. بیزار کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کسی چیز سے تنگ آ جانا ہوتا ہے. تو یہاں بیزار کے میں دو باتوں پر بیزار کے متعلق جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گی، آپ کو بتاؤں گی اور خود بھی سیکھوں گی کہ بیزار لوگ کیسے ہوتے ہیں، خدا کی تنبیہ سے، خدا کی تربیت سے، خدا کے کلام سے بیزار کیسے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چرچ میں جب آتے ہیں تو جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کلام شروع ہوتا ہے، کلام سنانے والا مقرر جو ہے یا پھر خادم جو ہے وہ پاسٹر صاحبان جو ہے جب کلام سناتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کی نظر جو ہے وہ ٹیمپس پہ ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہمیشہ ٹائم پہ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ 20-25 منٹ گزرے، جیسے تیسے کر کے یہ 20-25 منٹ گزرے اور میں جو ہوں اس کلام سے مطلب یہ کلام جو ہے وہ ختم ہو، جلدی جلدی چرچ ختم ہو اور ہم لوگ جو ہے وہ گھر جائیں. کچھ لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کے ڈر سے چرچ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے چرچ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں
وہ صرف اپنی شفا کو لینے کے لیے چرچ آتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہم لوگ جو ہے وہ خدا کی تنبیہ کو, خدا کی نصیحت کو رد کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ خدا کی تنبیہ کو حقیر جان رہے ہیں. جب کلام ہمیں سنایا جا رہا ہے تو اس پر ہم مکمل طور پر دھیان نہیں دے رہے, اس کو ہم مکمل توجہ سے سن نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا جو ہمارے لیے آج کے کلام میں ہمارے لیے خدا نے نصیحت رکھی ہے, جہاں ہمارا ویک پوائنٹ ہے وہاں خدا اگر ہماری ڈانٹ ڈبٹ کر رہا ہے, ہمیں چھانٹ رہا ہے اپنے کلام کے ذریعے, ہماری چھانٹی کر رہا ہے, تو اگر ہم اس چھانٹی کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اگر ہم اس ڈانٹ کو اپنی زندگی میں سہیں گے نہیں, تو میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تنبیہ کو حقیر جان رہے ہیں, ہم اس کی تنبیہ کو کم تر جان رہے ہیں. اور اس کی آگے سزائیں بھی ہیں. جو خدا کی تنبیہ کو کم تر جانتا ہے, جو خدا کی تنبیہ پر صحیح طور سے کان نہیں لگاتا, تو وہ اس کو سزائیں بھی ملتی ہیں. یہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ بیان کروں گی. دوسری بات, اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں. خدا جب انسان کو تنبیہ کرتا ہے, خدا جب انسان کی تربیت کرتا ہے, خدا جب انسان کو ڈانٹتا ہے, تو وہ بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یا پھر مالی کرائسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی تے غریب ہی بڑے ہیں, خدا نو ہاڈی غربت نظر نہیں آندی, یا اسی انی دیر دی بیماری چ ہاں, خدا اہیں انیاں دعاواں کرنے, خدا ہانو کڈدا نہیں ہے بیماریاں چ. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ خود کو قرض کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں تے اے زندگی جین تو بہتر ہے ماری جاواں تے چنگا ہے. اور کچھ جو عورتیں ہیں, میں نے خواتین ایسی بہت ساری دیکھی ہیں, اپنے شوہروں کو لے کے بہت بیزار ہوتی ہیں. وہ جن کو خدا نے شوہر جو ہے وہ یہ اتنے خوبصورت رشتے میں جوڑا ہوتا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا تو بندہ ہی نہیں چنگا, اور وہ دوسری تیسری عورتوں کے ساتھ اپنے شوہر کی بدگوئی کرتی ہے, عیب جوئی کرتی ہے, اس کو ملامت کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو جس نعمت سے نوازا ہے, خدا نے اس کو جو برکت دی ہے, وہ اس سے بیزار ہے, وہ اس کی تنبیہ پر کان نہیں لگا رہی. وہ خدا کو ملامت کرنا یہ ہوتا ہے. جب ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں تو ہم خدا کو کیا کرتے ہیں, ملامت کرتے ہیں. جب ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں, جہاں وہ ہماری ڈانٹ ڈبٹ کر رہا ہے, جہاں وہ ہماری چھانٹی کر رہا ہے, وہاں ہم ایمان میں مضبوطی پکڑنے کی بجائے ہم لوگ جو ہیں جب اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو میرے عزیزو اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے. کلام مقدس میں مثال 13 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, تربیت کو رد کرنے والا کنگال و رسوا ہوگا, پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال و رسوا ہوگا, پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا. اب تربیت کو رد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تربیت کو رد کرنے والا, پہلے جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پریشر سے آتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے چرچ آتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف شفا کو پانے کے لیے آتے ہیں, اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کلام کی بھوک کو اپنے دلوں میں رکھ کر چرچ آتے ہیں. تو وہ لوگ جو کلام کی تربیت کو رد کرتے ہیں, جو خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے, جو خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے, اس کو رد کر دیتے ہیں, تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کنگال ہو جائیں گے, وہ رسوا ہو جائیں گے. پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتے ہیں عزت پائے گا. وہ جو خدا کی ڈانٹ ڈبٹ پر کان لگاتے ہیں, وہ جن کی خدا جو ہے جب خدا ان کو چھانٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اور تیار کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے, خدا کی منادی کے لیے. ان کی انسیت, خدا سے ان کی انسیت اور محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور مضبوط ہوتی جاتی ہے. وہ خدا میں پیوستہ ہوتے جاتے ہیں, وہ خدا میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ عزت پائیں گے, وہ کنگال و رسوا نہیں ہوں گے. یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سمسون سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں, سمسون کی سٹوری سے. تو سمسن نے کیا کیا؟ سمسن نے خدا کی تربیت کو رد کیا, اس نے خدا کی تنبیہ کو رد کیا, جس کی وجہ سے اس کو اپنی آنکھوں سے جانا پڑا. اس کی آنکھیں جو ہیں اس کے پاس نہیں رہیں. جب اس نے خدا کی تنبیہ کو رد کیا, خدا نے اس کو خدا نے اس کو حکم دیا کہ تم نے نہیں کسی کو بتانا کہ تمہاری طاقت جو ہے وہ کس میں ہے. خدا نے اس کو کہا کہ تم نے حرام چیز نہیں کھانی. خدا نے اس کو کہا کہ تم نے میں کو منہ نہیں لگانا.
تم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے تم ناپاک ہو جاؤ. تو اس نے میرے عزیزو ہر ایک کام کیا جس کی وجہ سے اس نے وہ کنگال و رسوا اس نے ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے خدا نے اس کو تنبیہ کیا تھا. جو خدا نے اس کو تنبیہ کی تھی اس نے خدا کی تنبیہ پر کان نہیں لگایا, اس نے خدا کی تربیت پر عمل نہیں کیا, اس نے خدا کی تعلیم کو رد کیا جس کی وجہ سے وہ کنگال و رسوا ہوا, جس کی وجہ سے اس کا باپ جو ہے وہ اس سے دور ہو گیا. اس کا باپ جو ہے ان لوگوں نے مار دیا جو مخالفین تھے. تو جب ہم لوگ خدا کی تربیت سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگ خدا کی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگ کلام حق سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگ خدا کے سچے موتیوں سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگ خدا کی سچائیوں سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگ اس کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے, جب ہم لوگ خدا کی حکموں کی عدولی کرتے ہیں, جب ہم لوگ خدا کی تربیت کو رد کرتے ہیں, تو میرے عزیزو ہم لوگ جو ہیں وہ کنگالو رسوا ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا حساب جو ہے ویسا ہو جاتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو ہے خدا کہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو ہے خدا کہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. اگر دیکھا جائے تو سیمسن جو تھا وہ بھی خدا کا نبی تھا, وہ بھی خدا کا چنا ہوا تھا, وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی مقرر تھا کہ یہ اپنی قوم کو آزاد کروائے گا ان کے دکھوں سے. لیکن کیا ہوا, اس کا دل خدا سے دور تھا. وہ کہنے کو وہ خدا کا نبی تھا, وہ کہنے کو کیا تھا, وہ خدا کا چنا ہوا تھا, وہ خدا کا سورما تھا, لیکن اس کا دل جو ہے وہ خدا سے دور ہوتا گیا. وہ خدا سے جب دور ہوا تو وہ کنگالو رسوا ہوا. بے شک اس کو بعد میں طاقت ملی جب اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا. تو ہمارا خدا جو ہے وہ محبت اور ترس سے بھرا ہوا ہے. جب ہم لوگ بھی اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا تو خدا ہمیں بھی دوبارہ بچے نہیں ہیں, میرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا. تو میرے عزیزو اگر ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے تو ہمارے ساتھ بھی ہم جن رشتوں کی وجہ سے اپنے خدا کو ترک کرتے ہیں ایک ٹائم میں وہ رشتے ہی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تربیت پر تنبیہ پر کان لگانا ہے. ہر روز جو ہے جس کال منسٹری میں ہر روز جو ہے وہ خادمین جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں کلام کی, تو طرح طرح سے ہماری ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, طرح طرح سے خدا جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے, طرح طرح سے خدا جو ہے کلام جو ہے خدا کا کلام مقدس جو ہے کلام حق جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی تو یہاں ویک ہے, تو یہاں کمزور ہے, تو یہاں اپنے آپ کو مضبوط کر, ابلیس کو ڈانٹ. ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے اس پوائنٹ کو لے کے پریئر پوائنٹ بنا کے ہم لوگ دعا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی برکات سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں تو میٹنگ چ روز آنا وا, میٹنگ میں اٹینڈنس کے لیے آنا اور میٹنگ میں دل سے آ کے خدا کے کلام کو سن کے کلام کا بیج اپنی دل میں کلام کا بیج بو کر اس کو جڑ پکڑوانا اور اس بیج کا پودا بنانا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف اٹینڈنس کے لیے ہی میٹنگ میں نہیں آنا, ہم نے صرف پاسٹر جی کو بتانے کے لیے میٹنگ میں نہیں آنا کہ ہم لوگ حاضری دے رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعائیں کریں. دعائیں پاسٹر جی تو کرتے ہی کرتے ہیں اور پاسٹر جی کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ لوگوں کے رہا بھی کرتا ہے, آزاد بھی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے نہایت ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود خدا کی تنبیہ پر کان لگائیں, ہم لوگ خود کلام کے بیج کو اپنے دل میں اس قدر بوئیں کہ ہمارے دل میں خدا کے کلام کے علاوہ زندگی کی مشکلات پریشانی جو ہے اس کلام کے بیج کو پکڑ کر دبانے نہ پائے. وہ مشکلات وہ پریشانیاں جو ہے اس کلام کے بیج کو جو ہر روز ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے وہ بیج جو ہے وہ دبے نہ, بلکہ وہ بیج جو ہے وہ اس کو نرشمنٹ ملے. ہم لوگ جو ہے جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بیج کو ہم ہر روز پانی دیں, اس بیج کو ہم ہر روز جو ہے وہ تر و تازہ کریں, اس بیج کو ہم ہر روز جو ہے وہ نیوٹریشن مہیا کریں. جب تک کسی چیز کو نیوٹریشن ملتی رہتی ہے, جب تک کسی چیز کو خوراک ملتی جاتی ہے, وہ چیز جو ہے وہ ترقی کرتی جاتی ہے, وہ چیز جو ہے وہ برومند ہوتی جاتی ہے, وہ چیز
چیز جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن جیسے کسی چیز پر غور کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کسی چیز کو خوراک دینا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ پودا جو ہے وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، وہ پودا جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دل میں جو کلام کا بیج بویا جاتا ہے، ہم نے اس کو ہر روز پانی دینا ہے، دعا سے، روزے سے، کلام پڑھ پڑھ کے جب ہم اس کو پانی دیں گے تو میرے عزیزو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک بہت ہی بڑا درخت بن جائے گا، وہ بہت ہی بڑا پیڑ بن جائے گا، اور وہ پیڑ جو ہے ہم جہاں بھی جائیں گے برکتیں بانٹیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم وہی بانٹتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس برکتیں ہیں تو ہم کسی کے گھر میں جائیں گے تو برکت کا سبب بنیں گے، اگر ہمارے پاس لعنت ہے، اگر ہم لوگ لعنتی ہے تو ہم کسی کے گھر میں جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے اس گھر کے لیے بھی لعنت کا سبب بنیں گے، اور اپنے لیے تو ہم لعنتی ہے ہی، اس لیے ہم نے با برکت بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب امثال 22ویں باب کی 15ویں آیت کو اگر ہم لوگ کلام مقدس میں سے تلاوت کریں تو وہاں لکھا ہے امثال 22ویں باب کی 15ویں آیت، حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس سے دور کر دے گی۔ ہاللیلویہ۔ حماقت کہتے ہیں اسٹوپیڈیٹی کو، حماقت کہتے ہیں بے وقوف انسان کو، جو ہم کہتے ہیں نا کڈا بے وقوف ہے، کڈا کم عقل ہے، ان عقل ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بے وقوف ہیں، جو حماقت کرتے ہیں، اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں حماقت نہ کی ہو، جس نے کبھی بھی زندگی میں بے وقوفی نہ کی ہو، لیکن جو کلام پڑھتا ہے، جو کلام کی تربیت پر، جو کلام کی باتوں پر، جو کلام کی تنبیہ پر کان لگاتا ہے، تو تربیت کی چھڑی کیا کرتی ہے؟ اس کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ تربیت کی چھڑی اس کی زندگی سے بے وقوفی کو دور کر دیتی ہے، تربیت کی چھڑی اس کی زندگی سے حماقت کو دور کر دیتی ہے۔ خدا جب ہمیں تربیت کرتا ہے، خدا جب ہمیں تنبیہ کرتا ہے، تو جب ہم اس کی تنبیہ پر کان لگاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم لوگ جو ہیں خدا جب ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں چھڑی سے ڈانٹتا ہے، ہمیں ہماری ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو جب ہم اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر، اس کی تنبیہ پر کان لگاتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے حماقت کو، اسٹوپیڈیٹی کو، بے وقوفی کو، کم عقلی کو، لوگ کہتے ہیں نا کڈا کم عقل ہے، انہوں عقل ہی نہیں ہے، انہوں پتہ نہیں کدھر کو عقل آنی ہے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں حکمت سے بھر دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں دنائی سے بھر دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اپنی شفقت سے، اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، پھر کوئی بھی ہمیں احمق اور بے وقوف نہیں کہتا، بلکہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں دانا اور حکمت سے بھرا ہوا بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو خدا کی تنبیہ پر کان لگاتے ہیں، جو خدا کی تربیت پر کان لگاتے ہیں، جو خدا کے کلام پر کان لگاتے ہیں، جو خدا کی سچائیوں پر کان لگاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو خدا ان کو برکتوں پر برکتیں دیتا ہے۔ جب وہ اس آزمائش سے، جو ہماری ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، جب ہم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا یا یہ میری بیٹی جو ہے وہ ایمان میں پختہ ہے یا نہیں ہے، تو جب ہم اس تنبیہ کے ڈوریشن سے، اس تنبیہ کے دورانیہ سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ مثال 3 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ جب ہم لوگ خدا کی تعلیم کو فراموش نہیں کرتے، جب ہم لوگ خدا کی تربیت کو فراموش نہیں کرتے، جب ہم لوگ خدا کی تنبیہ کو فراموش نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کرتے، اس کو کم تر سمجھ کر ہم لوگ جو ہے اس کو بھول نہیں جاتے، جب ہم خدا کی تربیت پر کان لگاتے ہیں، جب ہم لوگ اس دورانیہ سے، جو ہماری آزمائش کا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ کھرے اور سچے ثابت ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں مقبول ثابت ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ ہمیں عمر کی درازی بخشتا ہے اور پیری اور سلامتی بخشتا ہے۔ نہ صرف ہمیں عمر کی درازی بخشتا ہے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی عمر کی درازی بخشتا ہے، اور نہ صرف ہم سے نسلی لعنتوں کو دور کرتا ہے بلکہ ہماری نسلوں سے بھی ہر قسم کی لعنت کو وہ دور کرتا ہے۔ اگر نسل در نسل کسی قسم کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو خدا اس بیماری کو دور کر دے گا۔ اگر نسل در نسل غربت نے آ کے جھگڑا ہوا ہے تو خدا اس غربت کو دور کر دے گا۔ اگر نسل در نسل
جو ہے وہ گناہ میں دھنسے ہوئے ہیں، تو خدا اس اگلی نسل میں کیا کرے گا، اس گناہ کو دور کر دے گا جب ہم لوگ اس کی تربیت پر کان لگائیں گے، جب ہم لوگ اس کی تنبیہ کو مانیں گے، جب ہم لوگ اس کی تعلیم کو فراموش نہیں کریں گے، جب ہم لوگ اس کی تعلیم کو رد نہیں کریں گے، تو میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہمیں برکتوں سے مالو مال کر دے گا، اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں یہ نسلاں جڑیاں وہ سوریاں نے، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے، انہوں نے خدا کے ساتھ اپنی محبت کو پختہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کو پختہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ اپنی انسیت بڑھاتے جاتے ہیں، جب ہم لوگ اس کی محبت میں، اس کے پیار میں بڑھتے جاتے ہیں، اور کلام کی باتوں سے ہم لوگ مسرور ہوتے جاتے ہیں، اور کلام کی تربیت پر ہم لوگ کان لگاتے جاتے ہیں، تو میری عزیزوں ہماری نسلیں جو ہیں وہ سنور جاتی ہیں، ہماری نسلوں پر ہر قسم کی لعنت جو ہے وہ خدا دور کر دیتا ہے۔ جس طرح خدا نے ایوب کو نوازا، جس طرح خدا نے ایوب کو بلیس کیا تھا، جب اس کی ایمان کی آزمائش سے وہ بری ہوا، جب ابلیس جو ہے جب اس کو آزما رہا تھا، تو وہ خدا کی تربیت پر کان لگائے رہا، جب اس نے خدا کی تربیت پر غور کیا اور خدا کی تربیت کو فراموش نہیں کیا، جب اس نے خدا کی تنبیہ کو فراموش نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، بلکہ اپنے ایمان میں ویسا ہی ڈٹا رہا، بلکہ ویسے ہی خدا کی پرستش کرتا رہا، اس کے حضور جھکتا رہا، تو میرے عزیزو کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس کو پہلے سے ڈبل چیزیں دی، خدا نے اس کو دگنا نوازا، خدا نے ہر چیز جو ہے وہ اس کو دگنی کر کے دی۔ اگر اس کے پاس اولاد تھی تو خدا نے اس کو اولاد خدا نے اس کو دگنے دیے۔ جتنی بھی چیزیں اس سے ابلیس نے چھینی تھی، ہمارے خدا نے کیا کیا، اس کو ڈبل کر کے مہیا کی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے خدا کی تنبیہ پر کان لگایا تھا، اس نے خدا کی تعلیم پر کان لگایا تھا، اس نے خدا کی تعلیم کو فراموش نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہر روز خدا کے خادمین جو ہے جب ہماری چھانٹی کرتے ہیں خدا کے کلام کے ذریعے، جب ہم خدا کے خادمین جو ہیں وہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، ہم لوگ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر ویک ہے، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی ویکنس کو دیکھنا ہے اور اس ویکنس کو کلام کے ذریعے دور کرنا ہے۔ اپنی طاقت سے، اپنے زور سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں نے روح کی طاقت کو استعمال کرنا ہے، ہم لوگوں نے روح کی تعلیم پر، خدا کی تعلیم پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ جب ہم لوگ خدا کی تنبیہ پر کان لگائیں گے تو میرے عزیزو ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں ہوں گے، ہم لوگ کبھی بھی کنگال و رسوا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کب تک ہوگا، جب تک ہم لوگ تربیت کو رد نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ تربیت کو رد کریں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ سمسون جیسے بن جائیں گے، جیسے سیمسن تھا، اس نے تربیت کو رد کیا تو وہ جو ہے وہ کنگال بھی ہوا اور رسوا بھی ہوا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے تنبیہ پر کان لگانا ہے اور ہم نے ایوب صابر جیسا صبر اپنے دلوں میں لے کے آنا ہے، اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، تاکہ ہماری زندگی سے ہر قسم کی بڑبڑاہٹ، ہر قسم کی کڑن، ہر قسم کی حسد، ہر قسم کی جلن، ہر قسم کی نشکری کی اسپرٹ جاتی رہے۔ نشکرے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ 99% ریشو جو ہے وہ نشکرے لوگوں کی ہے۔ وہ ہر چیز میں، اگر خدا نے ان کو نوازا بھی ہے نا، خدا نے ان کو دنیا کی ہر ایک نعمت دی ہے، تو کوئی ایک چیز جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اس چیز کو لے کے اس کو ملامت کرتے رہیں گے، باقی چیزوں کو لے کے خدا کی شکر گزاری نہیں کریں گے، بلکہ اسی ایک چیز کو لے کے خدا کی نشکری کرتے رہیں گے کہ خدا نے مجھے نہیں دیتا ہے، باقی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی پوری زندگی پر غور کرنا ہے اور خدا کی نعمتوں کو جو بیان سے باہر ہے ان کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے اور اس کی تنبیہ پر کان لگانا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاللیلویا، آمین۔ اقدس فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، تیری بدولت جرت ملی ہے، الفت کی دولت حکمت ملی ہے، تیری بدولت
جرأت ملی ہے، الفت کی دولت حکمت ملی ہے، حکمت سے تیرے معمور ہیں ہم، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، روح مقدس اے روح اقدس، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، ظلمت کو بخشا ہے تو نے سویرا، ہر نقش باطل تو نے مٹایا، ظلمت کو بخشا ہے تو نے سویرا، ہر نقش باطل تو نے مٹایا، تیری ضیا سے پر نور ہے ہم، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، روح مقدس ہے روح اقدس، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، اترا فلک سے تسکین دینے، حق تعالیٰ کے ہیں انمول تحفے، اترا فلک سے تسکین دینے، حق تعالیٰ کے ہیں یہ انمول تحفے، قوت سے تیری بھرپور ہیں ہم، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، روح مقدس اے روح اقدس، فضلوں سے تیرے معمور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، مسرور ہیں ہم، آمین آمین۔ اے پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بے شک ہاللیلویہ۔ تھینک یو پاسٹر جی، خدا نے آپ کو بڑی برکت دے، بہت ہی بابرکت ہم نے خدا کے حضور میں فائر پرے کے لیے گیت گایا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں بردر پاسٹر عمران پترس کے لیے بھی، ہاللیلویہ۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زوردار تعلیم خدا کے خادم بردر اسٹیفن پول کو اپنی زوردار تعلیم میں ویلکم کریں، خدا کے پاک روح کو ویلکم کریں، ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہے خداوند، تیرا شکر ہے پاک روح، تیرا شکر ہے اس وقت کے لیے دعائیں تھینک یو، خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے، گاڈ بلیس یو جی، تھینک یو سسٹر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، ہاللیلویہ۔ سو میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوبصورت ٹائم کے لیے، بڑا اچھا بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے بیٹی مشل نے۔ سو یقیناً جب ہم خدا کی تربیت کے اوپر چلتے ہیں، جو بھی خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور جب نافرمانی ہوتی ہے ہماری لائف کے اندر تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ سو ہم نے اپنی لائف کے اوپر غور کرنا ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کنیکشن میں رہنا ہے، تو پھر دیکھیں آپ اپنی لائف کے اندر خدا بڑے بڑے کام، ایسے کام ہماری لائف کے اندر خدا کرے گا جو سوچ سے پرے ہیں۔ جیسے سیمسن دلالہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ چنا تھا، خدا نے اس کو مسح کیا ہوا تھا۔ تو لیکن یہ کہ جو مسح کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں، شیطان کی اسپیشل نظر ہوتی ہے کہ کسی طریقے اس کو
اس گول تک پہنچنے نہ دے، کہ پتہ اس کو بھی تھا، لیکن یہ کہ انسان کمزور ہے، جب دعا نہیں ہوگی ٹائم کو ویسٹ کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، کسی نے سوال کیا میرے پاسٹر کو چرچ کے اندر، اس نے کہا کہ انسان گناہ میں کس طریقے سے گر سکتا ہے، اسپرچل جو لوگ ہیں، مطلب جو دعا کرنے والے بہن بھائی ہیں۔ اس نے اس نے کہا جی ایزی سے اس نے بات کی، اس نے کہا جی اگر ایک بندہ ہے 14 سال کنٹینیو دن رات دعا کر رہا ہے، تو 3 دن وہ دعا نہ کرے، ابلیس اس کو ایسا اس جال کے اندر پھنسائے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس سے گناہ کروا دے گا، اور ایسا گناہ کہ وہ خود بھی دیکھ کے پریشان ہوگا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ کہ جب آپ دعا میں ہوتے ہیں تو پھر خدا کی آواز بھی سنتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو کیا کرتی ہیں، سنتی ہیں۔ جو بھی تنبیہ خدا آپ کو کرے اور اس کے پر غور کریں، ہاللیلویہ، وہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو بڑا خوبصورت خدا نے آج کلام دیا ہے، سو میں بلیس کرتا ہوں، برکت دیتا ہوں اس بیٹی کو۔ خدا نے خوبصورت بیٹی جیزس کو مسیح کو دی ہے، ہر ٹائم کاموں کو اس کے کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ہاللیلویہ۔ اسی طرح ایوننگ میٹنگ میں بھی سسٹر مریم نے سنبھالا ہوا ہے، ہاللیلویہ، مل جل کے کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے یہ کر لیتی ہیں، یہ نہ وہ کر لیتی ہیں، لیکن خدا کا کام چل رہا ہے۔ اگر دونوں نہ ہوں تو خدا کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کام ہے جو خدا نے لینا ہی لینا ہے، ہاللیلویہ۔ ہر بندے کی جو خدمت ہے ایک الگ ہے، ہاللیلویہ۔ سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس خوبصورت کلام کے لیے اور خوبصورت میسج کے لیے ایک دفعہ انمیوٹ کر کے اب سب زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں، ہاللیلویہ۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی شکر گزاری آج کے کلام کے لیے، خدا 24 اپنی جلال کے استعمال کرے۔ سو میں چاہوں گا میری بہنوں میرے بھائیوں، خدا نے عجیب اور جلالی کام کیا ہے آپ کی لائف کے اندر، تو اس کی گواہی کو دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں، ہاللیلویہ۔ یقیناً جب ہم گواہی دیتے ہیں تو یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے، اور تیل اور پانی بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ میں اس کو مسا کروں۔ اور جیسے ابھی سسٹر نے بتایا ہے کہ تیل جو ابھی شروع ہو گیا ہے بہن بھائیوں تک، جو نزدیک وہاں پہ لوگ ہیں سیالکوٹ میں بھی ان تک تو پہنچ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو دور کے ہیں یہ ہے کہ ان کے پاس بھی پہنچ جائے گا چند دن کے اندر۔ تو آج خدا ان کے نام کو جلال ہے۔ تو جو میرے دل کی مراد تھی خدا نے کیا کی، پوری کی، کہ یہ فٹافٹ کام ہو، اور یہ آج سے شروع ہو گیا، ہاللیلویہ۔ سو خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور جو تیل آپ کو مسا کر کے دیا ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ اس کو استعمال کریں۔ جب آپ میٹنگ میں بیٹھیں، ہاللیلویہ، جب پریئر ہو تو اس کو لگائیں، اس تیل کو۔ جب آپ اس تیل کو استعمال کریں گے تو خدا اور کیا کرے گا آپ کی لائف کے اندر، عجیب اور جلالی کام کرے گا، ہاللیلویہ۔ سو خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کی لائف کے اندر میرے یسوع نے گواہی کھڑی کی ہے، آپ اپنی گواہی کو دیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں، ہاللیلویہ۔ جی برادر، گاڈ بلیس یو۔ جی آمین، جی گاڈ بلیس یو۔ جی آمین آمین بھائی جان۔ میں نے جو آپ نے اس دن تیل مسا کیا تھا اور جو میں نے پانی پیا، میرے پٹھوں میں کھچاؤ تھا، تو میرے پٹھوں کی جو کھچاؤ ہے، درد ہے، وہ جاتی رہی ہے، اور یہ یسوع کا فضل ہے، اور یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، جو خدا کے کلام میں لکھا کہ راست باز کی دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور خداوند ہماری زندگی میں آپ کے دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ تو میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس تیل کو میں نے اپنے کندھوں پر لگایا اور وہ درد ختم ہو گئی، یسوع کے نام سے۔
हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे इस दुआई को लेके, जोरदार तालियां। कंधों की दर्द यीशु ने क्या किया, दूर किया। हालेलुया, Unmuted. हालेलुया, 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 Muted. हालेलुया। सो बड़ी गवाही है, यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और ये दर्द आप समझ सकते हैं कि जब बॉडी के अंदर तकलीफ होती है तो बंदा ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना लेट सकता है, इवन के प्रॉपर तरीके से जॉब पे भी नहीं जा सकता, खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं, जब तकलीफ है। लेकिन ये शुक्रगुजारी है, खुदा ने हील किया है। सो यीशु के नाम को जलाल देते हैं। गॉड ब्लेस यू भाईजान, आपकी गवाही को यीशु के लहू में कवर करते हैं जी। और कोई बहन भाई? हालेलुया। हेलो सलाम पास्टर जी। जी बेटा, इस्लाम। पास्टर जी मैं भी अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ना चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होती थी कल रात को, तो मैंने ना मसा किया हुआ तेल लगाया तो सारी दर्द जाती गई, खुदा उनके नाम को जलाल में। और ये दर्द कैसी थी, बर्दाश्त से बाहर थी? जी बहुत ज्यादा दर्द थी कि मेरे से लेटा भी नहीं था जाता। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से कल रात को मीटिंग जो नाइट मीटिंग थी ना, नो नहीं जी, मैंने बस तेल मसाजदार तेल लगाया और सारी दर्द जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है, हालेलुया। अनाइंट किया हुआ तेल जो इन्होंने इस्तेमाल किया है और खुदा ने शिफा दी है। यीशु के लहू में कुदरत है। जोरदार यीशु के लहू के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। Unmuted. Muted. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े बड़े काम खुदा करता है जी। और कोई बहन भाई? हालेलुया जी। इस्लाम जी। हेलो अस्सलाम हेलो सर। जी जी, इस्लाम जी भाई। जी जी बोले। हेलो हाँ जी, हाँ जी बोले, आवाज सुन रहा हूं मैं आपकी। जी पास्टर साहब, मेरी ये गवाही है कि मैंने अपने भाई के लिए प्रे करवाई थी। वो अब्रॉड जा रहा था तो बहुत सी मुश्किल आ रही थी उसके वीज़े में और उसके जाने में। तो शुक्र है खुदा उनका कि मैंने प्रे करवाई थी आपसे और सिस्टर मिशेल से और सिस्टर सेमा से। तो आज शुक्र है खुदा उनका कि वो बाहर चला गया, अपनी जाम मंजिल पे पहुंच गया। जी किस मुल्क में गए हैं वो? मैं पूछ रहा हूँ किस मुल्क में गए हैं वो? जी हो गया यूरोप। यूरोप। कितनी देर से वीजा अप्लाई किया था, रुकावट आ रही थी? 2-3 माह हो गए थे। वीजा पहले लगा था फिर कैंसिल हो गया था। ओके, बहुत बड़ी गवाही है मेरी बहनों मेरे भाइयों। देखिए क्या कह रही बहन के, वीजा लगा था, वीजा कैंसिल हो गया और जैसे इन्होंने दुआ करवाई है, मेरे से करवाई है, सिस्टर मिशेल से करवाई है और सिस्टर साइमा से करवाई है, और क्या हुआ है कि खुदा ने गवाही जो इनकी लाइफ के अंदर करी है। तो मेन चीज है कि ये कंटिन्यू मीटिंग में आ रही है, इवनिंग मीटिंग में भी और नाइट मीटिंग में भी। हालेलुया। तो यीशु के नाम को जलाल देते हैं। बहुत बड़ी गवाही है वीजे की। हालेलुया, हालेलुया, Unmuted. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Muted. तो एक बात बताना चाहूंगा कि जब इंसान ने पैसे दिए होते हैं ना, तो एक चीज मतलब पहले वीजा लग गया, उसके बाद एकदम से रिजेक्ट हो गया, तो ये डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने देखिए उस फेलियरपन की स्पीड को क्या किया है, उनके भाई की जिंदगी से निकाल दिया है और ये भी वो इस वक्त यूरोप में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। यीशु बड़े बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू। आपकी गवाही को यीशु के लहू में कवर करता हूं मैं। हालेलुया। खुदा आगे भी आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करे। हालेलुया जी। और कोई बहन भाई? हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मेरी गवाही है कि आप अनिका के लिए मैंने ना आपसे दुआ करवाई थी सैटरडे वाले दिन। तो ना थोड़ा सा ऊंचा बोलिए।
پاسٹر جی میری گواہی یہ ہے کہ اس دن نا آپ نے انیکا کے لیے دعا کی تھی. انیکا کے نا گلے میں نا چھالے بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ مخصوص ہے, مطلب وہ ورشپر بن رہی ہے. تو جب وہ گیت گا رہی تھی نا تو جیسے اس نے نا گیت مطلب 1-2 دن اس نے نہیں صحیح گایا دعا میں نا, اس کا دل نہیں کر رہا تھا گانے کو, تو ابلیس نے اس پہ اٹیک کیا. تو اس کے گلے میں نا بہت بڑے چھالے بنے ہوئے تھے, اس کے پورے گلے میں چھالے بنے ہوئے تھے. اس کے ٹنگ میں, اس کے یہ جو جبڑے والی جو سائڈ ہے نا, اس والی ساری مطلب پورے منہ میں تقریباً اس کے نا چھالے تھے. تو میں نے نا ہفتے والے دن اس نے مجھے کہا کہ باجو پاسٹر جی سے نا میری نا بات کروانا. تو میں نے نا آپ کی ان کے ساتھ اس کے ساتھ بات کروائی, آپ نے اس کے لیے دعا کی. تو پھر میں نے رات کو وہ جو آپ نے تیل مسا کیا تھا اس کے گلے پہ میں نے جیسے اس کی مساج کی, تو وہ جب صبح اٹھی تو وہ سارے چھالے غائب, ایک بھی چھالا نہیں تھا. میں نے ٹارچ ایون دیٹ کہ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے تو میں نے اس کو کہا منہ کھول, میں دیکھوں سارا منہ. تو میں نے دیکھا تو سارے چھالے جو تھے نا برے کے لہو سے دھل گئے تھے. ہاللیلویا. یہ کس نے شفا دی ہے؟ یسوع نے. یسوع کے نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو شفائیں دے رہا. Unmuted. Muted. ہاللیلویا. خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ کام یسوع کر سکتا ہے, اس کا زندہ لہو کر سکتا ہے. جیسے دیکھیے دعا کروائی ہے اور بعد میں آئل لگایا اور کیا ہوا, یسوع نے شفا دی. ہاللیلویا. سو گاڈ بلیس یو. بیٹا آپ کی گواہی کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں, اور خدا اور بھی آپ کی زندگی میں بڑی بڑی گواہیاں کھڑی کریں. گاڈ بلیس یو. جی میری بہن میرے بھائی, جو بھی آپ کی گواہی ہے آپ اپنی گواہی کو شیئر کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. میں اپنی گواہی دوں گا. میری کل کی گواہی ہے, میں اور میری فیملی گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے, اور میری بیٹی نے کیا کیا, موبائل پکڑ لیا اپنی ماما کا, اور اس نے کیا کیا, اس موبائل کو باتیں کرتے کرتے جو یہاں پہ ٹرین ہے یا سیٹ ہے, مطلب باہر بیٹھے تھے, ٹرین سے اترے ہیں باہر سیٹ پہ بیٹھے, تو کیا ہوا, اس نے چیئر کے اوپر وہ رکھ دیا. ہم لوگ چلے گئے ہیں. تو جب چرچ گئے ہیں تو چرچ سے جب باہر نکلے تو موبائل کو دیکھ رہے ہیں تو موبائل ہے نہیں. لیکن شکر گزاری ہے جب کال کی ہے تو اس بندے نے کہا موبائل میرے پاس ہے, میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں ریسٹورینٹ میں, تو آ کے آپ کو فون لے جاؤ. اس نے ایڈریس مجھے دیا, اپنا نمبر دیا, تو میں گیا اور جا کے موبائل لے لوں. ہاللیلویا. تو کوئی نقصان ہمارا حصہ نہیں ہے. شکر گزاری اس بڑی گواہی کے لیے. زوردار تالیاں بجائیں گے اس کو. Unmuted. Muted. شکر گزاری ہے, خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. اس گواہی کو بھی یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں. ہاللیلویا. جی اور کوئی گواہی آپ جی میں ہے؟ جی پاسٹر جی میں گواہی دینا چاہ رہی ہوں. جی سسٹر جی بولیں. جی میں پاسٹر جی آپ سے پرے کروائی تھی کہ میرے بہت زیادہ بال گرتے ہیں, اس طرح کہ مجھے لگتا تھا میں نے 1 ہفتے میں گنجی ہو جانا, کنگھی کرتی اور اتنے زیادہ بال گرتے تھے. تو میں نے آپ سے میرے بال بہت زیادہ گرتے تھے جب انہوں نے دعا کروائی ہے, مطلب اس طریقے سے گر رہے تھے بال کہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سر جیسے بہت جلدی جیسے میں گنجی ہو جاؤں گی. لیکن جب انہوں نے دعا کروائی ہے, اس کے بعد مسا کیا ہوا تیل لگایا ہے, تو کہہ رہی ہیں کہ میرے بال ٹھیک ہو گئے ہیں. اس گواہی کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں, اور زوردار تالیاں بجائیں گے اس بڑی گواہی کے لیے. ہاللیلویا. Unmuted. Muted. کوئی لڑکا اس کے بال گرے تو وہ ایک الگ بات ہے, اگر اس کے بھی نہیں گرنے چاہیے, لیکن جب بیٹیوں کے جب بال گرے تو پھر یہ پرابلم ہے, مطلب وہ ڈپریشن میں چلی جائیں گی. تو شکر گزاری ہے خدا نے ٹھیک کیا, ان کو شفا دیا. مجھے نا سسٹر جی کی نا گواہی سے اپنی گواہی یاد آ گئی ہے. یہ شکر ہے خدا کا, یہ سسٹر جی نے گواہی دیا تو میری گواہی بھی جو مجھے یاد بھی نہیں تھی وہ مجھے دوبارہ سے یاد آ گیا. شکر ہے.
मैं भी बालों के रिलेटेड ही ना गवाही देना चाहती हूँ। पिछले मतलब 2-3 महीनों से ना मेरे खुद के बाल जो है ना वो जड़ से आते थे। जब मैं इनको वॉश करती थी ना तो ऐसे जैसे गुच्छे नहीं होते हैं, गुच्छे के गुच्छे निकलते थे मेरे बाल। इतने ज़्यादा मेरे बाल निकलते थे और वो जड़ों से निकलते थे। जैसे स्कैल्प से कोई खींच नहीं रहा बाल, वैसे तो मैं इतना परेशान हुई, मैं ना रोने लग गई। तो मेरे भाई जो है ना वो कहते हैं इसके ना हेयर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसकी क्लासेस होती हैं अराउंड अबाउट 30,000 लगेगा, तो चाची इसका ना हेयर ट्रीटमेंट करवाएं। मैंने कहा नहीं, मैंने यीशु का लहू लगाऊंगी तो ना वो मेरे बाल जो है ना वो सारे सही हो जाएंगे। तो मैंने ना इसके लिए 3 दिन प्रे की थी, और मैं जो आप मसा करते हो ना तेल, वो मैंने ना 3 किस्म का अपने पास रखा है, कोकोनट, मस्टर्ड और वो वाला दूसरा ऑलिव ऑयल। तो फिर स्किन के लिए, सर के लिए और वो जो है दर्द वर्द के लिए ना सारे मैंने तेल जो है ना वो अलग अलग तेलों पे मैं दुआ करवाती हूँ। तो मैंने जो बालों वाला तेल है ना उस पे जब आप मसा करते हो ना तो मैं इसी ईमान से लगाती हूँ अपने बालों पे। मैं कहती हूँ खुदाया मैं तेरा लहू लगा रही हूँ। मैं कहती हूँ खुदाए पाक रो मैं तेरा लहू लगा रही हूँ, और मेरा ईमान है कि जितने दुश्मन इब्लीस ने मेरे बाल छीने हैं ना तो 7 गुना मुझे वापस करेगा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी, छोटे छोटे इतने सारे बाल निकल गए। और वो जब मैं मतलब बाल बांधती हूँ ना तो वो छोटे छोटे बाल इतने सारे निकल आए हैं ना, और मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे 7 गुना वापस दे दिया। और जब ये बड़े मतलब ये छोटे छोटे बाल निकले बड़े होंगे तो बहुत पावरफुल गवाही है। बहन बता रही है कि 7 गुना वापस देंगे। क्या कह रहे हैं, इब्लीस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और कह रही हैं कि बाल छोटे छोटे बाल, कह रहे हैं कि अभी दोबारा से मैं देख लूं कि बालों को बांध आने शुरू हो गए। एक मिनट इस गवाही के लिए नॉर्मल नहीं है। Unmuted. Muted. तो बहन भाई बड़े बड़े ट्रीटमेंट करवाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी है यीशु का लहू जिंदा है जो सारे काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। सो आपकी गवाही को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा। जी बेटा, अब बोले कौन है? जी पास्टर जी, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बहुत ही बाल आए हैं, फोन नहीं कर रहे हैं, ये सारे बाहर आ रहे हैं, छोटे छोटे काफी ज्यादा ही बाल आ गए हैं। तो मुझे दोबारा से बोलें, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बहुत सारे बाल नए आ गए हैं। नए आ गए? अच्छा ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आपकी भी सेम वही है, नए बाल आपके भी आ गए हैं। यीशु के लहू में कवर करता हूँ आपके बालों को भी। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो काम यीशु कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जी और कोई गवाही? हालेलुया। शुक्र शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो सब तेल पानी रखें। हालेलुया, ताकि मैं ना इंज करूं और मैं इन गवाहियों को यीशु के लहू में कवर कर दूं। पहले खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद मैं इन गवाहियों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। हालेलुया, ताकि कोई भी शैतानी कुव्वत खुदावंद इनके ऊपर अटैक ना करने पाए, बल्कि खुदावंद और इनकी जिंदगी के अंदर गवाहियों के जत्थे खड़े कर और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। जी कोई बोलना चाह रहा है बहन भाई? पास्टर इस्लाम। जी जी सलाम सर जी। जी मैंने रिक्वेस्ट ही देनी थी कि वो ना पहले भी ये जिस्म को दबाने वाली जो स्पिरिट थी तो दुआ करवाई थी, काफी दिन फाका रहा, तो आज फिर अटैक किया। तो परेशान करने वाले बुरे से ख्वाब आते हैं, तो इनको आपने बांधना है और मेरे सर पे आप सकते हो, तो आपने दुआ करनी है कि ये चीजें खत्म हो जाए, नीचे हो जाए। थैंक यू। जी हाँ जी, हालेलुया। हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? जी पास्टर जी जी सलाम जी। पास्टर साहब, और उनके वो वीजे के लिए मैंने बात की थी, तो अभी तक वहां से कुछ जवाब नहीं आया।
لیکن وہ پہلے انہوں نے سن لیے تھے لیکن ابھی تک وہ جواب نہیں آ رہا. میں نے جو میسج کیے ہیں کہ جواب نہیں آ رہا تو اس کے لیے پرے کی رہے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. خداوند آسمانی یسوع کے نام کے وسیلہ سے ہاللیلویا. خداوند میں دعا کرتا ہوں یہ جو تین پاس میں رکھا ہوا ہے اس تیل کے اوپر اور پانی کے اوپر یسوع تیرا لہو اور القدس کی آگ کو خداوند چاہتا ہوں. ہاللیلویا. کیسے قوم تیرا لہو یسوع کے نام میں آپ دعا کرتا ہوں جب یہ استعمال کریں تو یسوع کے نام سے گوائیاں کھڑی ہوں. یسوع کے نام بڑی بڑی گوائیاں یسوع کے نام سے گوائیاں نہیں بلکہ گوائیوں کے جتھے خداوند ان کی لائف کے یسوع کے نام سے آمین. آپ استعمال کریں تیل اور پانی کو. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے خداوند میں اس ویڈیو کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں. یسوع کے لہو میں دعا کرتا ہوں جتنی بھی گندی نپاک تصویریں خداوند اس ویڈیو کے خلاف کرتی ہیں یسوع تیرے نام کے خلاف کرتی ہیں میں باندھ دیتا ہوں ساری بدروہوں کو. روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے قسم کرتا ہوں. ہاللیلویا. تیرا نام جدھر جدھر خداوند جائے اس ویڈیو کے ذریعہ سے تو خداوند تیرے نام یسوع کے نام کو دکھاتی ہے. ہولی اسپرٹ یسوع کے نام سے میں اس ویڈیو کو مسا کرتا ہوں. آپ کا لیڈ تھورو ماتا تھارا ریزو سنتھو تھورو ریتیا پسی یسوع کے نام سے خداوند جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں یسوع کے نام سے گواہی کے ساتھ آئیں برکت کو رسیو کریں یسوع کے نام سے. آمین آمین آمین. ہاللیلویا. تو سب انمیوٹ کریں گے اور دعا کریں گے ان سارے جادوگری کے مذہبوں کے لیے. ان بدروہوں کو جادوگری کے مذہبوں کو باندھیں گے یسوع کے نام سے اور روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے ختم کریں گے. تو میری بہن میرے بھائی سب انمیوٹ کریں اور دعا کریں. Unmuted. ساری پتھروں پہ آ کر سارے جادوگر کے مذہب سارے جادوگر کے مذہب پہ جان جا بھی میرے کو لاس بات رکھے گئے یسوع کے نام سے دل کو سمجھے جادوگر کے مذہب دل کو سمجھے جادوگر کے مذہب دل کو سمجھے سارے مذہبوں پہ آ کر سمجھ کے بچے مذہبوں کو بنا کے نام لکھے گئے سب سارے مذہبوں پہ آ کر سارے مذہبوں پہ آ کر Muted. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین. سو خدا کا پاک روح ایک دن مجھے دکھا رہا تھا کہ بیماری کے کپڑے جو جادوگری کے مذہب سے شیطان کا قطار پہنا دیتا باڈی کے اندر
باڈی کے اوپر. جب پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تکلیف باڈی میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو دعا کریں گے بیماری کے کپڑے تو میرا سائز نہیں ہے, تجھے میں روح القدس کی آگ سے جلاتا ہوں, جل جا روح القدس کی آگ سے, ساری بیماریاں ہر طرح کی نکلیں یسوع کے نام سے. چھوڑ Unmuted. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع نام کے وسیلے سے میں اپنے طور پہ یسوع نام سے بیماری کے کپڑوں تم میرے سو جاؤ تاکہ میرے بیٹے میں ہمارا سارا نکلو. میں تمہیں اپنی مثال دی ساری بیماری کے کپڑوں نکلو. میں چلاتی ہوں پکڑ سے باندھ کے چلا ساری بیماری کے کپڑوں. چلو بس سمجھا روح القدس کی آگ سے, چلو بس سمجھا روح القدس کی آگ سے, چلو بس سمجھا ساری بیماری کے کپڑے, چلو بس سمجھا ساری بیماری کے کپڑے, چلے بس ساری بیماری کے کپڑے کی آگ سے چلے. ساری بیماری کے کپڑوں تمہارے اور چلاتی Muted. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. سو میں اب سب کے لیے دعا کروں گا. ہاللیلویہ. جیسے گوائیاں آپ نے سنی ہے اور بات یہ ایمان کی ہے, بات یہ کہ اڑے اور کھڑے رہیں گے اور گوائیوں کے جتھے آپ کی لائف کے اندر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو میں دعا کرتا ہوں. دعا کی بڑا سکون رہا. تو میرے لیے پھر کرے میرا بخار آ جائے. ڈاکٹر دا کمزوری ہے, کمزوری نہ بخار چڑھیا. میرے لیے دعا کرے خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے خداوند میں دعا کرتا ہوں بزرگاں کے لیے. تیرا پاک روح یسوع کے نام سے ان کو ہیل کرے اور یسوع کے نام سے ساری کمزوری یسوع کے نام میں زور میں بدل جائے, شفا جاری ہو جائے یسوع کے نام سے. ابلیسی تصویریں شرمندہ ہو اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. ماں کلی تھورو روزو کلی تھورو روزو سنتھو تھورو. اور بھی جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں تیرا پاک روح یسوع کے نام سے ان کو شفا دے. شفا جاری ہو جائے, شفا جاری ہو جائے, شفا جاری ہو جائے. جتنے بھی قرآن ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے یسوع کے نام سے ان کے اوپر بھی میں خداوند یسوع کے نام سے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں. ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام کے وسیلہ سے ہاللیلویہ چھوڑ کے جائے. یسوع کے نام سے جو یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, خداوند یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں ہیلنگ پاور کام کرے. ماں کلی تھورو روزو کلی تھورو روزو سنتھو تھورو ری ربی الرزی اور ربی ربی اور روزو ماں کلی تھورو روزو. یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کی بیماری چھوڑ کے جائے. یسوع کے نام سے بلڈ پریشر یسوع کے نام کے وسیلہ سے نارمل ہو جائے. یسوع کے نام سے ڈپریشن کی اسپرٹ یسوع کے نام سے چھوڑ کے جائے. یسوع کے نام سے شوگر یسوع کے نام سے خداوند نارمل ہو. سر کی درد ہے, آدھے سر کی درد ہے, یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائے 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 یسوع کے نام سے جائے. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے خداوند نظر کے اوپر جو بھی اسپرچوئل اٹیک ہے یسوع کے نام سے تیرا پاک روح ہیل کرے. یسوع کے نام سے نظر کو یسوع کے نام سے خداوند ٹھیک کر دے. گلاسز اتر جائیں یسوع کے نام سے. موتیا یسوع کے نام سے جائے یسوع کے نام سے. خداوند میں دعا کرتا ہوں گلے کا تھائرائڈ یسوع کے نام سے جائے. گلے کا انفیکشن یسوع کے نام سے جائے. کانوں کے اندر پس ہے, درد ہے, یسوع کے نام سے تیرا پاک روح آپریشن کرے. دانتوں کی درد روح القدس پاک خدا یسوع کے نام سے آپریشن کر. ریڑھ کی ہڈی کا درد یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائے. پھپ 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 او ماں کلی تھورو روزو ماتھا تھارو فائر 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 فائر. روح القدس کی آگ اترے, روح القدس کی آگ اترے, روح القدس کی آگ اترے, روح القدس کی آگ اترے. ان کے گھروں کے پر, ان کے بدنوں کے پر روح القدس کی آگ اترے. میں یسوع کے نام سے ساری بدروہوں کو اریسٹ کرتا ہوں. جتنے بھی ہیں ساری بدروہوں کو اریسٹ کرتا ہوں. جتنے بھی شیطانی کو ان کو پریشان کرتی ہیں یسوع کے نام سے میں اریسٹ کرتا ہوں اور روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے راکھ کرتا ہوں. فائر 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 فائر. کلام کے اندر لکھا ہے سانپوں اور بچھوں کو کچلو
اور دشمن ابلیس کی ساری قوتوں پہ غالب ہو. آسمانی مقاموں میں جتنی بھی ڈیمونک پاور کھڑی ہیں میری دعاؤں کو روکنے کے لیے میں اریسٹ کرتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے. اریسٹ کرتا ہوں ساری بدروہوں کو, اریسٹ کرتا ہوں ساری بدروہوں کو. آسمان کھل جائے ہولی گوسٹ کی فائر سے, آسمان کھل جائے ہولی گوسٹ کی فائر سے. گوائیاں نہیں گوائیوں کے جتھے ہیں ماں کھلی تھورو روزو ماں تھا تھارے تو یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں. جس بھی جادوگری کے مذہب پہ ان کا نام لکھا گیا ہے اور جس بھی رجسٹر کے اوپر ان کا نام لکھا گیا اور یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں ہولی گوسٹ کی فائر سے جل کے راکھ ہو جائے وہ بدروہے اور اس رجسٹر کے اوپر سے نام کو میں ریموو کرتا ہوں ہولی گوسٹ کی فائر سے. او مکلی تھورو روزو مکلی تھورو روزو فائر 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 اکھڑو 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 بدروہو اکھڑو یسوع کے نام سے. ظاہر ہو اپنا اثر ظاہر کرو ظاہر کرو ظاہر کرو ظاہر کرو. جہاں پہ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہو یسوع کے نام سے تیرے اینجل اترے اور یسوع کے نام سے ریسٹ کرے. میں کہہ رہا یسوع کے نام سے وہ یسوع کے نام سے تیرے اینجل اترے اور یسوع کے نام سے ریسٹ کرے ریسٹ کرے ریسٹ کرے ریسٹ کرے. ان ساری بدروہوں کو ریسٹ کرے. پھاکالی تھورو روزو پھاکالی تھورو روزو او تھورو روزو شغلہ روزو فائر 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 جلا دیتا ہوں. پاک روح کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو جو یسوع کے نام سے. روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو. یس جلو فائر 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 فائر. میں دیکھ رہا ہوں کسی کو جلنے کی اسمیل آ رہی ہے اور میں اسپرٹ دیکھ رہا ہوں, کالے کپڑے دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کسی کو جلنے کی اسمیل آ رہی ہے. روح القدس کی آگ جیسے میں مانگ رہا ہوں اسپرٹ کو آگ لگ رہی ہے. ماں کل ہی تھورو روزو ماں تھا تھارا ریزو سن تو تھورو ری ربی الردی ہالویا. فائر 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 فائر. پاکرو کی آگ اترے پاکرو کی آگ اترے پاکرو کی آگ اترے. بدروہو جلو 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 یسوع کے نام سے جلو. ماں کل ہی تھورو روزو پاکالی تھورو روزو سن تو تھورو ری ربی الردی ربی ربی الردی. یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے فائر دلی دو فائر دلی دو. میں دعا کرتا ہوں جتنی بھی ڈیمونک پاور خداوند کے پر وزن ڈالتی ہیں ڈریم کے اندر اٹیک کرتی ہیں سارا اثر جو بھی ہے ڈیمونک پاور کا یسوع کے نام سے بریک ہو جائے. یسوع کے نام سے بریک ہو جائے. یسوع کے نام سے بریک ہو جائے. کینسل کرتا ہوں سارے وہ لفظ جو بھی ان کے اوپر بولے گئے ہیں. ماں کالی تھورو جو اریسٹ کرتا ہوں ساری بدروہوں کو یسوع کے نام سے. روح القدس کی آگ کے ساتھ جتا کے بس کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ماں کالی تھورو جو اور خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہاللویا. جہاں پہ بھی ڈیلے لگا ہوا جیسے خدا نے گواہی دی آج بیٹی نے کہ ویزا خدا جو ریجیکٹ ہو گیا تھا وہ خداوند تو نے پھر سے ان کو خداوند ایک نیا ویزا مہیا کیا. میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے جیسے بھائی ندیم بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں یسوع کے نام سے خداوند وہ آنسر دے جواب دے تاکہ خداوند یہ بھی یسوع کے نام سے باہر جائے. ماں کالی تھورو روزو ماں تھا تھارا ریزو سن تو تھورو ری ربی الردی اور ربی ربی اللہ روزو ماں کالی تھورو. ٹوٹے رشتے یسوع کے نام سے بحال ہو جائے. لڑائی کی بدروہیں یسوع کے نام سے ان کے گھروں کے اندر سے جائے. قیدی یسوع کے نام کے وسیلہ سے آزاد ہو. ماں کل ہی تھوڑا آسمان کھولے اور اسپیشل فیور تیری آئے جیزس کو منسٹری کے اوپر یسوع کے نام سے. ان کی فیملیوں کے اوپر اسپیشل فیور آئے. ایکسیڈنٹ کی بدروہوں کو میں باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے. ایکسیڈنٹ کی بدروہوں کو میں باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے. کوئی ایکسیڈنٹ ان کا حصہ نہ ہو. ماں کل ہی تھوڑا روز ہو. ابھی سے میں خدا ان گاڑیوں کو ان راستوں کو خدا ان کی جاب کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں. جیسے خدا یہ جائیں ان کے بچے جائیں شوہر جائیں بہنیں جائیں میرا پاک ان کے ساتھ جائے. ہاللویا. ایکسیڈنٹ کینسل ایکسیڈنٹ کینسل ایکسیڈنٹ کینسل یسوع کے نام سے کینسل یسوع کے نام سے کینسل. پھپ 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 او ماں کل ہی تھورو روزو ماں تھا تھر. اور خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے برے لوگ یسوع کے نام سے ان کی لائف سے کٹیں یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے. بری صحبت یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے. ہیلو جی جی ہیلو. ذرا میری کمر کے لیے دعا کریں بڑی درد ہوتی ہے. میں کرتا ہوں دعا. جی خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں دعا والا تیل لگائیں. میں پیارے بھائی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. ہاللیلویا. اور ان کی وائف کو بھی پیاری بہن کو بھی تیرے لہو میں چھپاتا ہوں یسوع کے نام میں.
اور دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں کمر کی درد ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام کے وسیلہ سے ان کو چھوڑ کے جائے. اور بھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں جن کی کمر کے اندر درد ہے ماں کا لیک تھورو میں یسوع کے نام سے اس درد کو میں اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں یسوع کے نام سے. میں کہہ رہا ہوں اس درد کی اسپرٹ کو اٹھاتا ہوں اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں یسوع کے نام سے. اس درد کی روح کو اٹھاتا ہوں اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں یسوع کے نام سے. آمین آمین آمین. ہاں جی چیک کریں بھائی ایسے کر کے دیکھیں. ہاللویہ. ہاں لٹل بٹ کچھ بہتر ہوئی ہے, تھوڑی بہتر ہو گئی ہے. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. 2 منٹ بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی. زور Unmuted. Muted. اگر کسی اور کے بھی تو چیک کر کے بول سکتا ہے یہ اس میں شفا دی ہے. اور جیسے میں وہ اسمیل والی بات کر رہا تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ روح قدس کی آگ مانگ رہا ہوں اور وہ ابلیسی تصویر کو آگ لگ رہی ہے. اسمیل جو ہے وہ فیل کر رہا ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ بھی انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. ہاللیلویہ. کسی اور کی کمر کی درد بھائی میں نے دعا کروانی تھی ڈیلے کے لیے. ہیلو, ڈیلے ہو رہا ہے, وہ آپ کو بتایا تھا. چوری ہوئی تھی نا گھر پہ, تو بائک تو مل گئی لیکن ابھی تک پاس نہیں پہنچا. وہ پولیس والے پیسے مانگ رہے ہیں بہت زیادہ. اوکے ٹھیک ہے, بائک مل گئی ہے. باقی بھی خدا خیر کرے گا. میں دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے. اور بھی باقی بھی چیزیں کھلا دے گا. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں دعا. ہاں جی جی بہن بول رہے. ہاں جی ہیلو. جی جی بہن بول رہے. اسلام بھائی جی. جی اسلام جی. بھائی مجھے نا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے دھواں ٹائپ اور جیسے اسمیل ٹائپ سے نا, تو ابھی میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا, بڑے کے لیے, اس کو بھی نا فیور ہے اور کھانسی اور چھوٹا بھی. ہاں جی دیکھیں میں جیسے خدا کا پاک دکھا رہا تھا کوئی اسپرٹ ہے, تو میں جیسے روح قدس کی آگ مانگ رہا ہوں تو اس تصویر کو آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. اور پاک روح مجھے کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو اسمیل آ رہی ہے دھوئے کی. یہ آواز میرے کان میں آئی ہے تو شکر گزاری ہے کہ خدا کا پاک روح بول رہا ہے. ہاللیلویہ. اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں خدا کیا کر رہا ہے, اپنی پریزنس کو دکھا رہا ہے. سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ خدا کر رہا ہے. کسی کو آزاد کر رہا ہے, کسی کے ساتھ بول رہا ہے, کسی کو رویا میں دکھا رہا ہے. ہاللیلویہ. یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا میں دعا کرتا ہوں, خدا کے پورے گھر کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں. ہاللیلویہ. اور خدا میں دعا کرتا ہوں کہ بیٹی کو بھی تیرے لہو میں چھپاتا ہوں, شوہر کو بھی اور ساری فیملی کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں. اور پورے گھر کی فضا یسوع کے لہو سے پاک اور صاف ہو. ساری شیطانی کو شرمندہ ہو اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے آمین. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں بھائی ارشد کے لیے, خدا جو بھی ڈیلے ہے شیطان نے لگایا کینسل ہو یسوع کے نام سے. سارا کچھ خدا جو بھی ان کا گم ہوا ہے یسوع کے نام سے ملے. بائک ملی ہے اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جو سامان باقی ہے وہ بھی یسوع کے نام سے مل جائے اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے آمین. ہاللیلویہ. اور خدا میں دعا کرتا ہوں باقی جو بیماریاں ان کو نکالتا ہوں ان کے پدموں سے. ہیپیٹائٹس کی بیماری ABC یسوع کے نام سے جائے. فالج گیٹ ہے کہ یسوع کے نام سے کینسل ہو جائے یسوع کے نام سے. اور یسوع کے نام سے ہارٹ پیشنٹ چنگے ہو یسوع کے نام سے. ماں کا لید تھورو چیسٹ انفیکشن یسوع کے نام سے جائے چھوڑ کے. ماں کا لید تھورو باڈی کے اوپر جھٹکے جن کو لگتے ہیں یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں. یہ اسپرچل اٹیک ہے. ہولی اسپرٹ مجھے کہہ رہا ہے اس کے لیے دعا کرو یسوع کے نام سے. جن کی باڈی کے اندر جھٹکے لگتے ہیں تیرا پاک روح یسوع کے نام سے ہیل کرے, ان کو شفا جاری ہو جائے یسوع کے نام سے. خوف کی اسپرٹ خدا ان کو فالو کرتی ہے یسوع کے نام سے. خوف کی اسپرٹ چھوڑ یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے ہر طرح کی خدا کے دل کی مراد کو پورا کر, اچھے رشتے مہیا کر. یسوع کے نام سے دعا مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. اور خدا میں دعا کرتا ہوں جو میں نے پریگننٹ ہیں ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. تیری برکت چاہتا ہوں, تیری فیور چاہتا ہوں. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بڑی دعائی کے ساتھ آئیں. یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں. قرآن اولاد قرآن تیری طرف سے میراث ہے, پیٹ کا پھل قرآن تیری طرف سے اجر ہے. یسوع کے نام سے قرآن دے یسوع کے نام سے. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے اسپیشل فیور دے جن کو خدا تمہاری اولاد چاہیے یسوع کے نام میں. قرآن اولاد جیسی برکت دے, اولاد جیسی برکت دے, اولاد جیسی برکت دے, اولاد جیسی برکت دے. بلیس کر بلیس کر بلیس کر. اے مردہ رحم یسوع کے نام سے زندہ ہو جا یسوع کے نام سے. جن کو بیٹے چاہیے بیٹوں جیسی برکت دے, جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیوں جیسی برکت دے یسوع کے نام سے. آمین. اور خدا میں دعا کرتا ہوں جن کو گھر چاہیے یسوع کے نام سے گھر جیسی برکت دے. جن کو جاب چاہیے یسوع کے
यीशु के नाम से जॉब जैसी बरकत दे। जिनको वीजे चाहिए यीशु के नाम से वीजों का डिले कैंसिल हो, वीजे मुहैया कर, वीजे मुहैया कर, वीजे मुहैया कर, वीजे मुहैया कर, वीजे मुहैया कर यीशु के नाम से। माखल ही थोरो तो माथा थारा वेजो सिंथो थोरी रबी। खुदा मैं दुआ करता हूँ बिजनेस यीशु के नाम से बढ़ा, बिजनेस को बढ़ा यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ माखल ही थोरो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। केस लगे हुए हैं, केस जीते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कर्जे की लानत यीशु के नाम से छोड़ के जाए। मैं दुआ करता हूँ कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले हो। तेरी बरकत आए, तेरी फेवर आए। एक्सीडेंट फिर से मैं दुआ करता हूँ कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। तो खुदा आज एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, हॉस्पिटल के अंदर बहन और खुदा उसका एक्सीडेंट हुआ है, बाइक के अंदर दुपट्टा है और वो कह रहे हैं कि शिकंजा लगेगा सर के ऊपर। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से उसको और उसकी बेटी को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा तेरी हीलिंग पावर काम करे और वो गवाही दे यीशु के नाम से। एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से सारी दिल की मुरादें की पूरी कर। दिल पे हाथ रख लें यीशु के नाम से। खुदा मैं दुआ करता हूँ इनकी सारी दिल की मुरादें यीशु के नाम में खुदा पूरी कर, पूरी कर, पूरी कर। और मैं दुआ करता हूँ आज रात तेरा पाक रूह खुदा ने यीशु के नाम में जब ये सोए तो खुदा नींद के अंदर आके कलाम करे, तेरे फरिश्ते कलाम करें यीशु के नाम से। जो कुछ इनकी दिल की मुराद है यीशु के नाम में तो हम बरकत दे और ब्लेस कर। मैं फिर से दुआ करता हूँ इनके गम को खुशी में बदल दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो इसी तरह मेरी बहनों मेरे भाइयों खुदावंद की दिखाई दुआ में शरीक हूँ। सोचिए हमें क्या सिखाया, सब आमीन करके बोलेंगे। हालेलुया। Unmuted. हमारे पास तो जो स्नान करें तेरा नाम का अपना जन सही है श्री मसीह का दस माह के पूरी जिंदगी पर भी हमारे तरफ की Muted. यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। आमीन। मैं चाहूंगा कि भाई इमरान आए और कब्र पर साथ हमें हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक भाई स्टीफन, इनकी फैमिली, इनके खानदान, जीसस कॉल मिनिस्ट्री के तमाम खानदान मेंबरान और मुल्क पाकिस्तान, इसराइल पर और मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मसीहों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और ये सारी बरकतें जो यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हैं उनके ऊपर भी चाहते हैं हालेलुया, फेसबुक पे देख रहे हैं उन पे भी चाहते हैं हालेलुया। जिस चीज का देख रहे हैं सब चाहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। और आपके साथ हो 3 नारे लगाएंगे हालेलुया के और यीशु के नाम को जला देंगे सब। Unmuted. हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हेलो भाई पानी के ऊपर दुआ कर दे। सारी शक्ति निकलते हैं और मैं तेरे लहू की पाक लहू की जिंदा लहू की बाढ़ खुदा हमेशा पर प्लीज शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम डाल दे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। ठीक है भाईजान, गॉड ब्लेस यू। भाई मेरी आंख जो है बहुत ज्यादा काफी दिनों से फड़क रही है। ओके भाई जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में मैं इनकी आंख के लिए दुआ करता हूँ। तेरा पाक रूह यीशु के नाम से इनकी आंख को हील करे, एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए और यीशु के नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन।
हाँ जी आरविंद जी गॉड ब्लेस यू। हेलो जी जी हाँ भाई, मैंने वो छोटे का नाम बोला था आपको, भैया का हाँ नाम जी नहीं अभी तक रखा हुआ। कॉल करता हूँ आपको, कॉल करता हूँ। हाँ जी ठीक हाँ चले ठीक है, बाद में।